بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سبحان اللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکته علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین رستی ہے یہ بات کہنے سے کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک اس واقعہ پر کئی فریق ہیں، محققین کے بھی، ریسرچ کرنے والوں کے بھی، اور آج بھی دنیا میں ایسے سکالر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کی نوعیت ایسی نہیں تھی، امام پاک کا جو فیصلہ ہے وہ اگر تو بھی درست تھا۔ آج دنیا کے اندر آپ کے سامنے وہ سکالر مانے ہوئے لوگ ہیں اور بڑے بڑے سپیکر ہیں، اپنے ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہیں، اس پر وہ تقریریں کرتے ہیں، کھلے عام کی بات کہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سنیے، ان کا قصور نہیں اس اعتبار سے کہ جب اللہ توفیق نہ دے تو کسی چیز کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ اس بات پہ نظر رکھیے، اس بات پہ نظر رکھیے، آنکھ والا تیرے جولن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ دیدہ کور سے مطلب بھی سر کی آنکھ نہیں ہے، سر کی آنکھ سے ساری دنیا دیکھتی ہے، جس کو آنکھیں ملی ہے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دل کی آنکھ کی بات ہے۔ فقاہت اصل دل کی آنکھ میں ہوتی ہے، سر کی آنکھ کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں۔ حسین علی مقام کے فلسفے کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں گواہ ہوں، وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہت جلدی سب تک پیغام پہنچا بھی نہیں آپ کا جب آپ چلے ہیں مدینہ منورہ سے، سب تک نہیں پہنچا، خطبے نہیں دیے آپ نے، اس بارے میں خطبے دینے کا بھی موقع نہیں تھا، خطبے نہیں دیے، کراؤڈ نہیں جمع کیا، ان کو موٹیویٹ نہیں کیا اس بارے میں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، یوں کرو، یہ کرو، نہیں فرمایا آپ نے کہ میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام علی مقام اس بارے میں براہ راست جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگ سے گریز کرتے تھے، ورنہ ذی الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ چھوڑا انہوں نے، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا دنیا کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ آج بھی جب وہاں کا خطبہ دیا جاتا ہے تو کتنے لوگ اس خطبہ کو وہاں سن رہے ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں، جدید دور میں تو یہ پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے بھی
چند دن کا انتظار آپ نے نہیں کیا کہ میں عرفات پر خطبہ دے دوں، صورتحال لوگوں کے سامنے واضح کروں. آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور عزیمت کا راستہ عزیمت عین سے یہ میم تے کے ساتھ، عظمت والے لفظ میں یہ زوئے کے ساتھ نہیں ہے. ذالک من عزم الامور، قرآن کہتا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، عزم الامور کے لیے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. عزم الامور اس لیے کہ یہ بڑی باریکی کا کام ہے. آج اس زمانے میں بھی اگر کوئی سیاسی فیصلہ کرے نا، مذہبی لیڈر سیاسی فیصلہ کرتا ہے، ہر آدمی شک کی نظر سے اسے دیکھتا ہے. آپ غور فرمائیے اس بات پر جو میں عرض کر رہا ہوں. ملک کے انتظامات کے لیے اگر کوئی مذہبی لیڈر فیصلہ کرتا ہے، قیادت کے لیے، اقتدار کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اس کی نیت میں شک کیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علماء تو 5 وقت نماز کے لیے ہیں، مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے. اسلام کا ایک عبادات کا پورا نظام ہے جس کو علماء لیڈ کرتے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ اقتدار بھی دنیا سے لینا چاہتے ہیں. اگر میری شکل ہے ہمارے پاس، اب یہ بھی لینا چاہتے ہیں آپ، تو ہمیں قبرستان بھیج دیں. ہمارے کچھ بھی نہیں، آپ ملا لوگ سب پر قبضہ کرتے ہو. غور کرو، غور کیجئے. کئی لوگ رات ایک بچہ نوجوان یہاں کی انتظامیہ کا بندہ ہے، مجھے کہنے لگا کہ مجھے کہنے دے میں ایک طالب علم ہوں اور تاریخ اسلام کا بھی طالب علم ہوں کہ علم السیاسہ مستقل علم ہے. علوم نبوت میں علم فقہ میں ابن عمر ہے، سب سے بڑے مانے جا سکتے ہیں، اور علم تفسیر میں ابن عباس مانے جا سکتے ہیں. مگر محمد عربی کے سینے میں جو رب نے علم السیاسہ اتارا، اس کا اگر کائنات میں کوئی قائد اور امام ہے تو اس کا نام حسین ابن علی. سید عثمان جیسے زندہ باد، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر قرآن کا سب سے بڑا عالم راستہ روک رہا تھا. وفادار تھے، نقصان دیکھ رہے تھے، نقصان دیکھتے ہوئے بغلے نہیں بجائیں کہ ٹھیک ہے جائیں یہ جی ڈیوٹی دی، لیکن کیا دی؟ مت جائیے، جانا اچھا نہیں. تجربہ بتاتا ہے کوفی ٹھیک نہیں ہے، کوفی لا یوفی ہے، وفادار نہیں ہے، قربانی کے وقت بھاگ جائیں گے. اور جب آپ کبھی بیٹھیں گے، جب کبھی آپ امن میں بیٹھیں گے تو آپ کو جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی بڑے مرتبے پر آپ کو پہنچائیں گے. یہ بات مولا علی شیر خدا نے
سمجھ میں بیٹھے تو بیوقوفانہ باتیں کرتے ہو جن باتوں کی مجھے ضرورت اور حقیقت ہی نہیں. اس ایک لفظ میں پورے کوفے کا نقشہ کھینچا مولا علی شیر خدا نے. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ سبحان اللہ. جہاں بھی کوفہ آپ دیکھنا چاہیں کہ کوفے کا مزاج کیا ہے تو یہ دو باتیں ہیں کہ آزمائش میں جو ساتھ چھوڑ جائے اور امن میں جو ضرورت سے زیادہ خوشامد کرے. اور اس مزاج سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس مزاج کی تلخی کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اصل دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا اور اپنے حجروں میں بیٹھ کر وہ باتیں کہنی ہیں اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہ اگر وہ خود سن لیں سامنے تشریف فرما ہو تو ایسے اپنے مادحین کو کوڑے مارے کہ کیا بکواس کر رہے ہو. آپ یقین کریں خود مولا علی شیر خدا نے کوڑے مارے ایسے لوگوں کو کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں علی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, رسول اللہ کا امتی ہوں. ہاں یہ بات ہے کہ رسول اللہ مجھ پہ راضی گئے ہیں دنیا سے. کیا کہنے سبحان اللہ. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا نے ایسے لوگوں کے منہ پر ان کو ٹوکا اور کہا بات کرتا ہوا بندہ وہ سجدہ ہے جو آزمائش کے وقت ساتھ کھڑا ہو اور جو بھاگ جاتا ہے اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ رقب اللسان رہتا ہے, باتیں بناتا چلا جاتا ہے. اور یہ مزاج کوفے کا مزاج ہے. اگر آزمائش کے وقت ہم لوگ بھی آج پورے نہ اترے دین اسلام کے بارے میں اور باتیں کریں ہم ان کی کہ جو ہیں ہی عمل سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر ان کو تدبیر ان کے لیے کوئی تعبیر ہو لفظ میں تو ان کا نام عمل ہے, ان کا نام یقین ہے, ان کا نام استقامت ہے, ان کا نام وفا ہے, پاس عہد ہے, پاس اعتبار ہے اور وہ کائنات کا وقار ہے اور انسانیت کی آبرو. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اگر میرے سامنے آپ نے مسجد شریف کے لیے اتنا چندہ نہ دیا ہوتا تو میں پھر اور زیادہ غصے سے بولتا. لیکن مجھے پیار آ گیا کہ ابھی بھی ان کی وفا کا حصہ ان کو بھی ملا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ شان ہے, یہ شان ہے مومنین کی. تو اپنے خون پسینے کا کمایا ہوا مال بھی جب بات خدا کے دین کی ہو, مسجد کی آبادی کی ہو, تلاوت قرآن کی ہو, مدارس محمدی کی ہو, اخلاقیات کی ہو, خدمت خلق کی بات ہو, تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایثار کا نمونہ بن جاتا ہے. اور جیسے ایثار کر رہا آتا ہے اسے ایثار والوں کے بادشاہ حسین کا نام لینے کا اللہ نے حق عطا فرمایا. یہ سب میری رعایت کرتے ہیں, یہ سب میری طرح داڑھی سی بھی رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے, سب میری رعایت کرتے ہیں. شاید دوروں آئے نہیں تو تھوڑا بہت سا کٹاؤ ہی نہ, لیکن اگر آپ سب بولو گے تو پھر مجھے مزہ آئے گا. نعرہ تکبیر, لطف آئے گا اور لطف خدا کی تکبیر پر آتا ہے. مجھے پتہ ہے میں بیمار آدمی ہوں, مجھے اس پر کبھی لطف نہیں آ رہا کہ میں میری تقریر کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ لطف لے چکا ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ میری اتنی توفیق ہو جائے نا کہ اس دوران میں بیمار نہ ہو جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس بات پر کہ ابھی سے تقریر کرنے کی نظر اس پر بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ توفیق ہے کہ اتنے وقت میں ہم بات کر سکیں. بندگان خدا نوٹ کرو کتنا مشکل مسئلہ ہے. اب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ بڑی باریک بات ہے. آج کے ڈاکٹر, شکر ہے کہ علامہ سہروردی کو میں نے سنا میں ڈاکٹر بھی ہیں, کچھ ڈاکٹر ادھر بھی ہیں, ورنہ ایسے ڈاکٹر آپ ڈاکٹر ہو جی ڈاکٹر ہیں, میں نے کہا ڈنگر ڈاکٹر ہو آپ, کس قسم کے ڈاکٹر ہو آپ؟ یعنی پی ایچ ڈی کیا آپ نے, تخصص کیا ہے کس بات میں؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے برا بھی کوئی حاکم ہے یا حکم ہے کیا کہ جن کو کفر اور اسلام کا فرق نظر نہ آئے، جن کو زندگی اور موت کا فرق بھی نظر نہ آئے، جن کو بدی اور اچھائی کا فرق بھی نظر نہ آئے، جن کو دن اور رات کا فرق کرنا بھی نہ آئے، الا ساء ما یحکمون، ان سے برا پنچیتی اور کوئی بھی نہیں کہ یہ آنکھ کے اندھے نہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ ارے حسین اور یزید میں اسے فرق کرنا نہ آئے، وہ کس بات کا ڈاکٹر ہے؟ وہ تو ذلت انسانیت کے قعر مسلط میں گرا ہوا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کا دل جب دھڑکے تو حسین کے ساتھ آپ حضرات پھر مل کے زور سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ مطلب سب بیڑے ہوں، بیڑے بیٹا ایک میں جھوٹ کھڑا ہو گئے اونٹ اور بندہ کہے ویکھئی ہے ہوٹھی اور سکے تیری پہچان دے بھی صدقے، یعنی ہمارے پنجاب میں باقاعدہ کہتے ہیں وہ بڑا سیانا بندہ بھی بیٹا جو اٹھ سی جان لیا۔ بیڑوں کے ریوڑ میں اگر ایک اونٹ کھڑا ہو تو جو پہچان لے اس کو داد دینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ٹائیاں لائیاں نے، طرح طرح ٹی وی اسٹیشن کھولے ہیں اپنے، اور کہتے ہیں یہ شہزادوں کی لڑائی ہے، شہزادوں کی لڑائی ہے۔ اچھا شہزادے اس طرح لڑتے تو کوئی مثال دو، آخر ڈاکٹر ہو پڑھے لکھے ہو تم دنیا کی نظر میں، ہم تو ایسے پڑھے لکھوں کو کمثل الحمار یحمل اسفارا میں سمجھتے ہیں، حمل التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کو اوپر اگر بہت بوجھ ہو کتابوں کا تو عالم کہلاتا ہے۔ یہ مثال ہے قرآن میں ان کی، ایسے اسپیشلسٹوں کی۔ گدھے کے اوپر اگر دو چھٹے بھی کتابوں کی بھر کے رکھ دی جائیں تو گدھا عالم کہلاتا ہے؟ یہ مثال ہے ان کی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا بڑا فیصلہ ہے ان کا کہ یہ موت اور زندگی کا فرق نہیں کرتے، اچھائی اور برائی کا فرق نہیں کرتے، یہ ذلت اور عزت کا فرق نہیں کر سکتے، دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو یہ قعر مسلط بھی ہے اور ظلم کی اندھیری رات کا نام یزید ہے، اور شمس نصف النہار کو ہدایت کا حسین کہتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں، میرے کئی سید بھائی تقریریں کرتے ہیں نا تو اس حد تک فیملی ممبر بن جاتے ہیں ان کے، جی سید ہیں، وہ ابا ہے ہمارے، وہ دادا ہیں، وہ چاچا ہیں، وہ فلانے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ حق صداقت کی بات ہی نہیں، وہ فیملی کیس ہے۔ اگر کوئی شخص مولا علی شیر خدا کی تعریف کر رہا ہے اور بار بار یہ حوالہ دیتا ہے میں بیٹا ہوں نا، میں بیٹا ہوں نا، میں کروں گا، اس طرح تو ہر بیٹا باپ کی کرنا شروع ہو جائے گا۔ مولا علی کی یہ شان ہے وہ تیرے باپ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ وہ صرف رب کے بندے ہیں، یہ شان ہے ان کی۔ تو لوگوں کو آج ان سے بھی پہلے اپنی پہچان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا تو اس لیے کر رہا ہے، فرانس کا ایک مستشرق کس لیے کر رہا ہے؟ وہ تو بیٹا بھی نہیں ہے، فرانسیسی ہے، پریچنگ آف اسلام میں وہ کہتا ہے کہ نبی تو نبی ہے، خاتم النبیین، نبی کا حسین ایسا ہے کہ جس نے دین کو ایسے سنبھالا دیا جیسے ملت کو نبی سنبھالا دیا۔ تو میں کہتا شاہ جی
اگر پریچنگ آف اسلام کا مصنف پیرس میں بیٹھا ہوا حسین ابن علی کو نبی کی تصویر کہتا ہے تو اس لیے نہیں کہتا کہ وہ سید ہے، وہ تو مسلم ہی نہیں ہے، وہ تو مسلم بھی نہیں ہے، تو کیا دیکھتا ہے وہ؟ فرمایا حسین ابن علی وہ لیڈر ہے ملت کا کہ جس نے پوری ملت اسلامیہ میں ایک روح پھونک دی ہے، اور جس کو نظر نہ آئے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کو، فلسطین کے اندر مجاہدین کو دیکھے۔ میں جب حاضر ہوا بیت المقدس شریف میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی، فلسطینی بچوں سے میری ملاقات ہوئی، تو میں الخلیل میں باہر سڑک پر بیٹھا تھا، 40-50 عرب بچے میرے پاس جمع ہو گئے، میرے پاس کچھ ہدیہ تھا ان کے لیے، میں نے پیش کیا، اور عربی بچوں سے میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہاں سنگینوں کے سائے میں تم نعرے لگا رہے ہو؟ تو بخدا مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا، روز موتیں ہوتی ہیں پر ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگا میری ماں ہر روز مجھے ایک دم کرتی ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں ایک دم کرتی ہے مجھے، اور جب وہ دم کرتی ہے مجھے رقیہ کرتی ہے میرے لیے، اور جب وہ لہو ادا کرتی ہے میرے بدن میں جھرجھری سی ایک تاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میرا دل بے خوف ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ رقیہ مجھے نہیں بتانا، ہم سے تو لوگ دم ہی کرواتے رہتے ہیں۔ سمجھ جو ہے کہ فلسطینی مائیں بچوں کو کیا دم کرتی ہے؟ اس بچے نے کہا تو سن جو دم کرتی ہے مجھے اپنے سینے سے لگا کے وہ پڑھتی ہے، نعت علیٰ مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمارے ملک میں ایک بندہ بے جامتا سا جماعت اسلامی والوں کے پاس ہے، نام ہے اس کا صلاح الدین، مجاہد کہلاتا ہے کشمیر کا، ہوگا بھی، لیکن میں نے دیکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں ورک کرتے ہو لیکن سری نگر میں جب بھی جلوس نکلتے ہیں تو لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگاتے ہیں۔ فلسطین میں سرورجی صاحب قبلہ سے بتا رہا تھا 27 شب معراج شریف تھی جب میں بیت المقدس میں حاضر ہوا، تو آپ کو پتہ ہے وہاں خاص معراج شریف کی یادگاریں ہیں، جس پتھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی شب معراج، آسمان کی طرف جاتے ہوئے بھی وہ پتھر شریف بھی ابھی تک اسی طرح موجود ہے، اور شاہ حسین اردن کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اسی پر وہ صخرہ شریف گنبد جو ہے قبۃ الصخرہ وہ بنوایا۔ آپ لوگ بیت المقدس کا جب فوٹو دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے شاید یہ جو قبہ ہے گولڈن یہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس سے پیچھے ہے۔ یہ پورا قبہ صرف معراج شریف کے اس پتھر جہاں سے سرکار نے آسمان کا سفر کیا ہے نا اس کی عزت میں بنوایا شاہ حسین نے۔ مسجد اقصی شریف کی بلڈنگ اس سے پیچھے کافی دور ہے، 200 فٹ دور ہے اس سے، تو 5 میل ایریا بیت المقدس میں لوگ جشن معراج النبی منا رہے تھے، جلوس صاحب بغیر ڈھول تاشے کے ساتھ۔ تو کئی لوگوں کو بڑا سوال ہوتا ہے، وہ اپنے حجروں میں بیٹھے ڈھول تاشے نہیں ہونے چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، موسیقی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے موسیقی دل لگی کا نام نہیں ہے۔ جب اس طرح یہودی تلواریں تانے ہوئے اور بندوقیں ان کے پاس گیس والی موجود ہوں اور پھر ڈھول تاشے کے ساتھ رقص کی کیفیت میں جو رسول اللہ کے معراج کا قصیدہ پڑھ رہا، اس
کا مطلب ہے کہ آپ بہت دور بیٹھے ہیں، آپ ابھی بھی عقل کے پہرے میں بیٹھے ہوئے ہو. ذرا عشق کی بات کرو نا، پھر میں بات کروں. بہت دور بیٹھے ہوئے. جی زور سے کہو سبحان اللہ. آپ سنو، عیاشی کے لیے لوگ شاید یہ دورتا سا بجاتے ہیں. عیاشی بھول جاتی ہے جس وقت سر پہ تلواریں لے کر وہ کھڑا ہو. اس وقت بھی جن کو یہ یاد ہو کہ ہم نے نبی کا قصیدہ کیسے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کبھی بجدا تیل دیکھا جی تبے اتنے جس ویلے کڑی پوے تے پٹاکا بجتا دیکھا جی. اس کا رقص کرنا بنتا ہے، اس کا رقص بنتا ہے. یہ بدماشی اور عیاشی کے رقص اور چیز ہے، مجاہد کا رقص اور چیز ہے. برسرے میدان ومن برداؤمی رقصم. یہ خواجہ عثمان ہرونی جو کہہ رہے ہیں نا، یا شمس تبریز کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ اور رقص ہے. یہ فقہا کے فتوے، یہ کلمے چلانا، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا فقیہوں نے کون سا میدان مارا ہے زندگی میں؟ بتاؤ کون سا ملک فتح کیا فقیہوں نے؟ کسی ایک کو کیے؟ ایک فقیہ کا نام بتاؤ مجھے کہ اس نے یہ ملک فتح کیا. ہاں کیا ہے حضرت فاروق اعظم نے، لیکن اس وقت فتوے دیتے ہوئے نہیں کیا. وہ پھر بھی خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص کا کام. لیکن فقیہ کمانڈ کر رہا تھا، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، کمانڈ کر رہا تھا فقیہ. لیکن فقہا کی دنیا الگ ہے. فقہا یہ کام کر سکتے ہیں کہ حسین جانا نہیں. محدثین یہ کام کر سکتے ہیں وفا کا کہ حسین جانا نہیں. خوش نہیں تھے اس صورتحال پر، خوش نہیں تھے فقہا کہ یہ مصیبت میں پڑے. خوش نہیں تھے، بچانا چاہتے تھے، لیکن اسی حد تک جائیے نہیں. میں ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہا. جب ان کی شان بیان کروں گا تو شاید میں 20 حدیثیں پڑھوں گا اس بات کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ شیطان پر عبادت گزاروں سے 1000 گنا زیادہ بھاری ہے. وہ ان کی شان ہے، لیکن جنگ تو نہیں نہ کھیڑ ان کی فقیہاں دی. فقہا نے فتاوی لکھے، فتاوی والے میدان میں کب اترتے ہیں؟ نوٹ کرو یہ بات. علم صرف علم نیکی ہے، لیکن اور بات ہے اس کو مت تولو مجاہد کے جذبے کے ساتھ. جب اس سطح سے سوچو گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیوں کہ بہت سے فقہا وہ ہیں کہ جنہوں نے دین پر عمل کرتے ہوئے رخصت پر عمل کیا کہ یزید کے خلاف جب بھی ہم اٹھیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، مارے جائیں گے ہم. اور شریعت نے یہ بتایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اتنا ہی کرو جتنا کر سکتے ہو. اللہ سے بھی اتنا ہی ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو. اللہ سے ڈرو مستطاعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے تمہاری. مطلب یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ دسمبر کی راتوں میں رات 2 بجے کپڑے اتار کے تو برف کے اوپر سجدے میں سر رکھ کے شروع کر دو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد تم نیلی ساری نرف تمہاری ناڑیں نیلی ہو کر نکل جائے اور اسپتال میں پڑے ہو اور کہے یہ نمونیا میں مر گیا. اس کے اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی. کہتے اللہ سے میں اتنے ہی ڈرو جتنے جوگے ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم. یہ قرآن ہے. لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل ابن عباس کا بھی ہے، ابن عمر کا بھی ہے. قرآن پر عمل کر رہے ہیں، وہ غلطی پر نہیں جا رہے.
یہ باریکی ہے اس مسئلے میں جو کسی کو سمجھانی بھی نہیں آتی. استطاعت اپنی اپنی, استطاعت اپنی اپنی, عزیمت اپنی اپنی, رخصت اپنی اپنی, عمل اپنا اپنا. صحابہ کی عظمت کو میرا سلام ہے, میں ان کا نوکر ہوں, نوکر. لیکن یاد رکھو عبداللہ ابن عمر کا عرس ہوتے ہوئے, ان کا یوم مناتے ہوئے میں نے پوری دنیا میں باوجود محبت کے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا. درس ہر وقت ان کے ذکر سے بھرا ہوتا ہے, آنے ابن عمر, آنے ابن عمر, آنے ابن عمر. کیونکہ روایات سب سے زیادہ حدیث کی انہی سے ہے, مسائل انہی کے ہیں. درس گونج رہے ان کے نام سے, یہ سب علماء ان کے نام سے جانتے ہیں. ابن عباس کے دن منانے کا رواج نہیں مسلمانوں میں 14 صدیوں سے. ابن عمر کے بھی دن منانے کا رواج نہیں ہے. محدثین ہے, اساتذہ ہے, جان ملت کی, علم کا دار مدار ہے ان پر. مگر میدان شہادت جب بھی سجتا ہے, میدان مقابلہ جب بھی سجتا ہے, تو پہلوان بھی میدان میں اترے تو نام یا حسین کا آئے گا یا علی کا. شہدائے کربلا زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. آپ ذرا آہستہ نعرہ لگاتے ہو نا. ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, میں نے پنجاب میں سکھوں کی کشتی بھی دیکھی ہے. آپ یقین کرو, شجاعت شجاعت مذہب کے خانے میں بانٹی نہیں جاتی. ہاں شجاعت شجاعت ہے, دلیری دلیری ہے. علی پاک کی تو وہ دلیری ہے کہ سکھ بھی میدان میں اتر لیا ہی کہتا ہے. ہم نے کہا یہ تم نے کیا لے رہا ہے بھائی, تم اس سے کیا لیتے ہو؟ معلوم ہوا شجاعت کا, دلیری کا استعارہ ہو گیا, اور یہ مذہب کی حدوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. لیکن مذہب والوں کا حق بنتا ہے کہ علی کا نام لے تو دلیر ہو کر لے. ہمیں اس حقیقت سے کبھی آنکھ نہیں چرانی چاہیے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے, لطف کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے, افضل الخلق بعد الانبیاء, بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, لیکن ان کا نام لیتے ہی اگر صرف ایک یا دو صفات میں ان کو سامنے پیش کریں, ان کی زندگی کا کیا خاکہ ہے, ایک لفظ میں بیان کرو, ایک لفظ میں. تو درد و سوز اور عشق. کہیے سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم کا نام ایک دو لفظ میں لینا ہو تو فقاہت اور عدالت اور منتظم. حضرت عثمان غنی کا نام آئے تو دو لفظوں میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کان حیا جان سخا. ایسا سوال رکھا گیا, میں تو آپ کی زبان ہی بول رہا ہوں نا. میری دفعہ آپ سب انگریزی دان بن بیٹھے ہو, جن کو سمجھ آ رہی ہو تو کا مطلب بولو سبحان اللہ. یا یہ کہو کہ میں اس کا ذکر سناؤ جو ہمیں پسند ہے. یہ جو جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کا نام آپ نے اشتہاروں پر نہیں پڑھا تھا کہ بات ہی نہیں کی ہوگی. اگر آپ کی چوائس کوئی اور تھی تو میں دوسرے دن آ جانا تھا. یہ تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج باتیں ہی نہیں کی ہوں گی. اگر تو چندر محسوس کیا تو گھر چھوڑ کے آئے ہو, تو کمال ہوگی. پھر جس کے لیے آئے ہو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, وہ بھی سوچ رہے ہوں گے آئے تو ہے پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے آگے. بندگان خدا, دو لفظوں میں عثمان کیا ہے؟ حیا کی کان ہے,
بے شک بے شک سخاوت کی جان ہے. دو لفظوں میں علی کیا ہے؟ سب سے بڑا دلیر اور سب سے بڑا عالم. اور دوسری چیزیں تضاد نہیں ہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. علم والوں میں دلیری کم ہوتی ہے، دلیروں میں علم کم ہوتا ہے. یہ خاص ہے کہ علم میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں، دلیری میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے دیکھا ہے علماء کو جب بھی کبھی خطرے کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے وہ رخصت اختیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں کیونکہ میرے جلسے پر تو فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، میں تقریر کرنے جاتا ہوں. ہاں، اور سب سے پہلے اسٹیج سے وہی دکھتے. آپ یقین کرو جو عوام میں سے لوگ ہیں میرے آگے آگے کھڑے ہو جائیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے بچانے کے. آپ یقین کرو. اور اصحاب علم جتنے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ کھینچنا. میں 10 مرتبہ دیکھ چکا ہوں یہ مرتبہ. اور میں بھی بھاگ جاتا لیکن میرے باپ دادا نے کہا تھا کہ ملی کی اولاد ہے تو شرم آتی ہے مجھے. جان مجھے بھی پیاری ہے لیکن یہ نسبت جو ہے نا یہ مروا کے چھوڑے گی کسی دن. اس لیے کہ شرم آتی ہے اور بات تو جائے گا کل کو سید کیسے کہلائے گا. ورنہ زندگی عزیز ہے مجھے. اللہ سلامت. بات سمجھ آتی؟ کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو بڑا عجیب طرح سے وہ ہو جاتا ہے. اصحاب علم کس کے رہے بس بات ادھر وہ گھر سارا. ایک زمانہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے میں چکوال میں تقریر کر رہا تھا. آپ یقین کریں بڑے علماء سے تکڑے وہاں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث شیخ التفسیر بولتے تھے. تو ساتھ ہی تبلیغی جماعت کا اجلاس ہو رہا تھا. ان کے بندے آ گئے وہاں کیونکہ کمپنی باغ تھا اس کے ایک گراؤنڈ میں وہ تھے ایک میں ہم تھے. اور جب تقریر زیادہ تیزی سے شروع ہوئی تو وہ لوگ ادھر آئے. جب زیادہ آئے تو ایک ٹینشن لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ یہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اسٹیج خالی ہو گیا اور علماء کرام اتر کے بلدیہ کا ساتھی دفتر کا سب بڑے بڑے بزرگ جناب عظیمت والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے. میں نے اکیلا تقریر کر رہا ہوں. اب جو مجمع کو میں نے دیکھا تو مجمع میں سب سے زیادہ جو بولڈ بندے لگتے تھے نا دین کے بارے میں کہ اس کے پاس کیا ہوگا وہ آ کے ایک چین کی طرح میرے سامنے سینہ تان کے کھڑے. اور میں کو شاہ جی گجتے رہو کوئی ڈر ہی نہیں. یہ ایک طرز ہے. اس کی کسی کی شان بٹھانا مقصود نہیں. میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ایک حقیقت ہے جب تک کہ کھولی نہیں جائے گی آپ کے سامنے بات آئے گی کس طرح. آپ کو بھی یہ سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہوگا یار شاید بات بڑی عزت والے بندے تھے ایسا کیسے ہو گیا. کوئی بندے نہیں آیا ان کے ساتھ لاکھوں میں لوگ تھے. اس لیے کہ بات کفر بواہ کی نہیں تھی. حدیث پاک میں کفر بواہ کھلا کفر. کھلے کفر سے جب جنگ ہوتی ہے تو سب کو سمجھ آتی ہے. ظلم کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے تو آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بات سمجھائے. اور پھر ایک اور بات تاریخ اسلام میں اگر روایت چل پڑتی نا ایسے حکمرانوں کی اور ان کے خلاف جدوجہد کی کچھ وقت گزر جاتا تو لوگ سمجھنا بھی شروع ہو جاتے. کیوں کہ کربلا معلی کے نتیجے میں بھی مدینہ منورہ میں جو لوگ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تو 1700 بندہ مدینہ منورہ میں یزید کی حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا کربلا کے واقعے کے بعد جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. کتنے شہید ہوئے بھائی؟ 1700. تو میں ان شہیدوں کی روح سے پوچھتا ہوں جب اسی طرح یزید سے لڑتے مرنا تھا شہید ہونا تھا تو اس کا ٹھیک ٹائم کون تھا کہ وہ 72 نہ ہوتے 1700 ان کے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب ہے باراز کھلتے بھی وقت لگتا ہے. اور امام حسین عالی مقام ظلم کے خلاف جد و جہد کی جو بارش رحمت رب نے برسائی اس کا پہلا خطرہ حسین. کیا بات ہے.
لوگ کہتے پہلا قتلہ حضرت بلال تھے. میں نے کہا حضرت بلال کو مارنے والا کلمہ وہ نہیں تھا. فرق سمجھو. ایک آدمی جو کہنے لگا تو سب سے پہلی مار تو بلال نے کھائی. میں نے کہا کھائی لیکن اس سے کھائی جو کافر تھا. بات سمجھ آتی تھی. کو عہد کہنے نہیں دیتا, اللہ کا نام لینے نہیں دیتا تو بلال مار کھا رہے ہیں. یہاں مریت اور ہے, یہاں بڑے بڑے مفتی ہیں اس کے ساتھ, بڑے بڑے قاضی ہیں اس کے ساتھ, ابھی بھی اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں جاری کر چکے, جہاد کا فتویٰ بھی نہیں جاری کر چکے. اور اس وقت کوئی کمزور مارا جاتا, مارے بھی گئے. کوئی بندہ جو کمزور ہوتا, یہ بات اگر زیادہ مشکل میں نہیں کر رہا, سمجھ آ جائے اللہ کرے آپ کو کہ دیکھو مجھ میں اور آپ میں بھی تڑپ ہو سکتی ہے, ہم سچائی کے لیے مریں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں تم خودکشی کرو گے اگر تم اکیلے سچائی کے لیے مر جائیں. کیوں؟ اس کے لیے مرے وہ جو پہلے زندہ ہو. بات سمجھ رہے؟ ہر بندہ کہتے ہیں میں مر جانا ہے, اس سے کیا علامہ کہتے ہیں تو مرنا ہے نہ مری. کیوں؟ اس واسطے کہ پہلو زندگی دے ثبوت دے نا, مرے وہ جو زندہ ہوئے, جس کا جینا مرنا پہلے نوٹس میں ہی نہ ہو وہ کیا مرے. میرے خیال میں اتنی گہرائی میں مجھے بات کرنی نہیں چاہیے, شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. علامہ کہتے ہیں وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے حاکی میں جان پیدا کرے, فوراً نہ مرے, پہلے یہ بتائے کہ میں زندہ ہوں اور اب مر رہا ہوں. کچھ سمجھ آئیے آپ؟ اور بھی مرے ہیں, اگر ڈھونڈ کے لاؤں گا میں تو اور بھی مرے ہیں. کوئی مروان کے مقابلے میں, عبد الملک بن مروان کے مقابلے میں, کوئی یزید کے مقابلے میں اور بھی مرے ہیں. نکل آئے گا ان کا نام بھی, مگر بڑی مشکل سے نکلے گا. حسین ابن علی کا نام چھپے گا نہیں. وجہ یہ ہے کہ جاندار تھے, جان کا ثبوت تھا, کائنات کی ہر خوشی ان کے پاس تھی. آج 15 صدیاں بعد ان کی نسل کے جو سید کہلاتے ہیں, لیکیوریس زندگی ہے. اللہ 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 اللہ, واہ 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 واہ. کوئی خوبی نہیں ان کے پاس, نہ قرآن حافظ ہیں نہ عالم ہیں, صرف یہ کارڈ ہے سید ہے. ہر سہولت ان کے پاس ہے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. صرف اس کارڈ پر بھی علاقہ کا علاقہ جھک جاتا ہے. تو جو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہو, ابنی و ابنا بنتی, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ہما ابناش و ابنا بنتی, یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اس لیے محمد کے بیٹے ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کمبل میں لیے ہوئے, میں نے کمبل, میں عرض کیا یا رسول اس میں کیا ہے, جو اپنے جسم سے بیٹے ہوئے, میں کمبل ہٹایا تو اندر 2 بچے تھے, ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے. یا رسول اللہ ادھر کہیں بولوایا میرے بیٹی ہے, میری بیٹی کے بیٹے ہیں. مطلب اب یہ تقریریں تو کر چکے ہیں, آپ کو بتا چکے ہیں یہ باتیں. کتنی مرتبہ یہ بات دہراؤں, بیٹے ہیں, بیٹی کے بیٹے ہیں, میری محبت ہے, ان سے جو محبت کرے ان سے محبت کر. اللہم ظالمن والا ہو وعادمن عادا ہو, جو ان سے دوستی کرے, جو ذکر کرے, ان کا پیار کرے, ان سے تو ان سے پیار کر. یہ دعا ہے حضور. آپ امام پاک سے پیار کرنے آئے ہو نا, کہو نا. یار کیا بات ہے, شاہ جی بہت لیٹ بہت لیٹ چلا. دیکھو ہم تو آئے کرتے ہیں آپ کے لیے جی, لیکن یہ وہ مضمون ہے جس کو آپ سن رہے ہیں, آپ کے لیے دعا رسول پاک نے آپ سب کے لیے دعا کی. والے موالا, جو ان کا موالی ہے, ان سے محبت کرتا ہے, یا اللہ تو اس سے محبت کر. کچھ کشش دیکھ رہے ہیں, ایسے آدمی کا جان دینا بنتا ہے. بدل ان کا کیا چاہیے تھا ان کو, کیا چاہیے تھا, جو چاہیے تھا سب حاضر تھا جی. بڑا آسانہ بنانا تھا, 5-6 میل کا, 10 میل کا, حاضر تھا, سب بنا دو.
ایک سے ایک نعمت حاضر تھی. یہ ہے جان ان کی, یہ ہے ان کی جان, پوری ملت اس کے لیے قربان, سب ہدیے پیش کرنے کے لیے تیار, حتیٰ کہ یزید بھی ہدیہ دینے کو تیار. اور اس کا کوئی احسان نہیں تھا. کیوں؟ تو خلفائے راشدین کے دور میں بیت المال میں ان کا حصہ تھا. بیت المال میں حضور کے قرابت داروں کا حصہ تھا. یزید دیتا بھی تو کوئی احسان نہیں کرتا. ابو بکر صدیق دیتے رہے, خود رسول خدا دیتے رہے. باقاعدہ سسٹم تھا اسلام کا. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت ہر صحابی کو بینیفٹ ملتا تھا. بیت المال سے بدریوں کو سب سے زیادہ ملتا تھا. رسول اللہ کے ذوی القربیٰ کو حصہ ملتا تھا, اور یہ حصہ قرآن نے مقرر کیا بیت المال سے. آج آپ کو پتا ہے نا, شاہ صاحب مجھے کہہ رہے بھائی جو مر جائے گا تو گورنمنٹ سبسڈی بھی دے گی, اس کے اخراجات میں فیونرل میں دے گی. جی برطانیہ والے کہہ دیتے ہیں جناب بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں. ہاں جی, اور لوگ تو نہ ہوتے ہوئے بے روزگار بھی بے روزگار بن جاتے ہیں. بنتے ہیں نا, یہاں پہ مجھے نہیں پتا, ابھی تک نہیں پتا. ٹھیک ہے, بن جاتے. میرے باقاعدہ پاؤں فریکچرڈ ہے میرا, میں نے ہاتھ میں یہ چھوٹا پکڑا ہوا ہے. کتنے بوڑھے ایسے ہیں کچھ بھی نہیں, ان کو تو چھوٹے پکڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی پارک میں بیٹھے ہو, چھوٹا ادھر رہ جاتا ہے, آپ ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. جناب یہ پکڑیے ورنہ آپ پکڑے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ سسٹم. مجھے کہتے شاہ جی آپ مولوی لوگ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو, یہ تو ہمیں دیتے ہیں. میں نے کہا قرآن پڑھنے کی تکلیف کرو گے؟ یہ آج دیتے ہیں, رسول خدا 1400 سال پہلے ہر ایک کا بینیفٹ دیتے رہے. ابو بکر صدیق نے دیا, عمر فاروق نے دیا, عثمان غنی نے دیا, مولا علی نے دیا, امام حسن مجتبی نے. وہ باتیں آپ نے سن رکھی ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیسے کم ملتے تھے, امام حسین پاک کو زیادہ ملتے تھے بیت المال سے. عبداللہ ابن عمر نے باقاعدہ ابا جی سے کہا کہ جناب امیر میرا حصہ اور ان کے حصے میں فرق ہے, میں کچھ کلاس میں سینئر. تم کلاس کون سی لیتے ہیں؟ میرے ذوی القربیٰ کے لیے الگ حصہ نہیں ہے بیت المال میں. یہ محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے جن کے ذوی القربیٰ کا پورا حصہ ہے. کیا کہنے. اور بات جو مجھ سے سننی ہے نا, مجھ سے سنیوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ اگر ان کا حصہ مستقل نہیں ہے ذوی القربیٰ کا, تو پھر شیعہ کا یہ دعویٰ کہ فدق ان کا ہے وہ درست ہوگا. یہ ذوی القربیٰ کا حصہ ہی ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ فدق بیت المال کا ہے, اور بیت المال میں ان کا حصہ ہے مستقل. اگر یہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ ذوی القربیٰ کا الگ حق ہے, تو پھر ثابت کرو کہ پھر تو وہ چیز جو رسول خدا کی تھی وہ کس طرح بیت المال میں چلی گئی. یہ اشارہ میں نے اس لیے دے دیا کہ بعد مجھ سے پنجابی کا مجھ سے ایسا نہیں کیوں نا ترکا ہے, بو آتی ہے. تو بات اس طرح کے بھی لوگ ہیں, بو آتی ہے ان کی باتوں سے, عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے. میں ان کو یہ حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ تقریر نوٹ ہو جاتی ہے نا, سنیں سب اس کو کہ اگر سادات کرام کا ذوی القربیٰ خمس کا حصہ نہیں, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. سبحان اللہ. 10واں پارہ پہلی آیت پڑھ کے دیکھو کس کا حصہ ہے وہ, اور وہ حصہ کہاں سے آتا تھا؟ بیت المال سے. یعنی اس کی ملکیت, حق تولیت کس کا تھا؟ بیت المال کا. اور بیت المال میں وہ حصہ رسول خدا کے ذوی القربیٰ کا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. للہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامى, پہلے اللہ کا, رسول کا, رسول کے قرابت داروں کا, پھر یتیموں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا,
اللہ فرماتا ہے اتنے ہاتھوں میں کیوں دولت کو لے جا رہا ہوں؟ کہے لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اس لیے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، دولت کو تقسیم ہونا چاہیے۔ ہم یا شرافیہ پیدا نہیں کرنا چاہتے بلکہ دولت کو مختلف ہاتھوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر فرمایا کہ کوئی اکڑے بھی نہیں، وہ کہے کہ میں نہیں دوں گا، کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے لے لو۔ آج کل یہ آیت جو پڑھتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول جو دے لے لو، مطلب یہ ہے کہ تم ان سے سیکھ لو بات کو، یا ایک سنت اپنا لو۔ یہاں خاص طور پر بات ہی دولت دینے کی ہو رہی ہے، اس مفہوم کو کبھی سمجھے نہیں، اس پر یہ بات دوسری کرتے رہتے ہو، دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہاں تو بات ہی دولت کی ہو رہی ہے، دولتاً بین الاغنیاء منکم کے بعد یہ لفظ ہے کہ اکڑو مت، نہ اس سے زیادہ حق دیتا ہو۔ کیوں؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ وہ تم تک سب کچھ عطا ما نقموا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ منافقوں کو یہی تو برا لگتا ہے کہ چن کے یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اتنا دے رہے ہیں، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم منافقوں بلال کو لیتے ہوئے دیکھ کے جل جاتی ہو؟ بلال کے اس ایک دفعہ رب کے نام پکارنے کی قیمت کو دے ہی نہیں سکتے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ایک بچہ مجھے کہنے لگا جی میں جیلم میں تھا اور ایک مولوی کے سامنے میں نے کہا اللہ اور رسول کا فضل ہے، تو گلے پڑ گیا، بولے اللہ کا فضل کہو، رسول کا کیوں کہا تم نے؟ تو مجھے کہا شاہ جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، ما نقموا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہی ہے جس نے غریبوں کو بھی غنی کر دیا۔ اور منافق جل گئے کہ ان لوگوں کو غنی کر دیا۔ فرمایا اللہ رسول وہی عظمت والے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی ذلیل نہیں ہے، جو متقی ہے اس کو وہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے یہ نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اگر سمجھ آتی ہو کہ امام علی مقام کی جگہ دوسرا کوئی بھی بندہ ہوتا تو اس مسئلے کو جس کا اٹھانا اللہ نے رکھا ہی، حصہ ہی رکھا تھا امام حسین کا۔ جیسے کہتے ہیں نا فقہ حنفی ہے 9,35,000 جزیات کا مجموعہ، دنیا کے ہر مسئلے کا حل۔ تو رب نے مدون، قانون دان اور قانون ساز، ایڈٹ کرنے والا قوانین کو، لا کو، اسلامک لا کو، یہ حصہ رکھا تھا امام ابو حنیفہ کے لیے۔ یہ عظمت ہے ان کی۔ عبداللہ بن مسعود معلم امت ہے، یہ حصہ ہے ان کا۔ ایسے نظام سلطنت اور ظلم کو کنٹرول کرنا، ختم کرنا اور ظلم کے نظام کے خلاف عالم جہاد بلند کرنا، رب نے پوری اسلامی معاشرت میں یہ حصہ رکھا تھا حسین ابن علی کے لیے۔ اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آج بھی لوگوں سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ تو نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ صحابہ ہیں اور صحابہ میں بدنیت کوئی نہیں ہوتا، یہ میرا عقیدہ ہے، سب صحابہ عادل ہیں۔ اور یہاں جو یزید کی طرف کھڑے ہیں بدنیتی سے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بدنیتی سے کھڑے ہیں کہ ان کو تو درود پڑھنا بھی آل محمد پر گوارا نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، اور ان کی نیتوں میں شک اس لیے نہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو۔ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے جی ثبوت کس کتاب میں ہے، وہ بخاری شریف سے بڑا ثبوت کہاں سے لائے؟ ایک سید صاحب مجھے کہنے لگے ایک سیدہ ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں دلیل اس کی کوئی نہیں سنی ہوں کتاب میں۔ میں نے کہا بخاری شریف میں لکھا ہے، تو کہنے لگے ہیں بخاری شریف میں
تو میں نے کہا جب کہتے ہو دلیل کوئی نہیں تم بغیر کسی کتاب پڑھے کہہ دیتے ہو ایسے عجیب مطلب بڑے بادشاہ دلیل کوئی نہیں بخاری میں لکھا ہے بخاری میں گیا ہے تو جب کہا تھا دلیل ہی کوئی نہیں تو میں نے کچھ پڑھ کے کہا تھا یہ ویسے کہہ دیا تو اٹھاؤ بخاری شریف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ ہی جب رسول اللہ کے اہل بیت کو دیکھو تو ان کے چہروں میں محمد رسول اللہ کو دیکھو سبحان اللہ یہ لفظ ہے بخاری شریف میں ابو بکر صدیق کے کیا ارقبوا ڈھونڈو تلاش کرو مراقبہ کرو مراقبہ پتہ ہے بڑے غور سے ہوتا ہے یہاں بھی مراقبہ حال کو بنا ہوا ہے پاکستان میں بنے ہوئے حالانکہ مراقبہ رہتی تب ہے جب اس کا بورڈ نہ لگا ہوا بورڈ لگ جائے تو مراقبہ کیسا مراقبہ میں لوگوں کے فوٹو چھپ رہے مراقبہ کیسا مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بس وہ دھیان میں ہو اور کچھ نہ ہو اور مراقبہ کامل تب ہوتا ہے جب اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہو کہتے مراقبہ ہے کھچواتے فوٹو ہے مراقبہ اور چیز ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہو مراقبہ کرنے والے حسین ابن علی کے چہرے کو جب دیکھے تو مراقبے میں جا چہرہ حسن کا ہو نظر تمہیں محمد آنے چاہتا ارقبوا محمدن اور ڈھونڈو محمد کو فی اہل بیت ہی اس کی اہل بیت میں آپ کی اہل بیت میں محمد کو دیکھو اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کو دیکھو تو تمہیں مزہ اور لطف ہو محمد رسول اللہ کو دیکھنے کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کرب و بلا زندہ باد سید عرفان شاہ صاحب زندہ باد آستانہ عالیہ بکھی شریف زندہ باد حدیث پاک میں آتا ہے ہے حدیث پاک میں آتا ہے دوستو سن لو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بعد پردہ فرمانے رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لاتے تو حسنین کریمین سے ملاقات کرتے کبھی ان کو اپنے کندھوں میں اٹھا لیتے سبحان اللہ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ رسول پاک کا وصال کے بعد جب یہ لوگ ہوں سال 2 سال 2.5 سال تو رہے حضرت ابو بکر صدیق تو یہ ہو گئے 10-11 سال کے کون شہزادے یہ 10-11 سال کے ہو گئے نا ہاں اور حضرت ابو بکر صدیق کتنے سال کے ہو گئے بھائی 63 برس کے 2 سال چھوٹے تھے نا رسول پاک سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے نا تو 2 سال بعد آپ کے وصال کے یہ ہو گئے 63 برس کے یہ ہوں 63 کے شہزادے ہوں 10-11 سال کے اب یہ بڑھاپے کو جا رہے ہیں وہ جوانی کو جا رہے ہیں تو کتنے شوق سے جن کندھوں نے محمد رسول اللہ کو اٹھایا انہوں نے شہزادوں کو بھی اٹھایا اور کس جذبے سے اٹھایا کہ مولا علی شیر خدا ساتھ ساتھ چل رہے حدیث سے صحیح اور مولا علی شیر خدا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو رہے یہ جوان ہو رہے اب ان کو اٹھانا آپ کے بس میں نہیں فرمایا علی ابھی صدیق کے کندھوں میں اتنی طاقت ہے ان کے نانا جان کو میں نے اٹھایا غار سور تک لے کر جانے کی خدمت میں نے کی اب یہ شرف بھی لوں گا کہ ان کو چونکہ نانا اٹھاتے تھے میں ان کا خادم ہوں میں بھی ان کو اٹھاؤں گا کندھوں میں اٹھایا اور مولا علی شیر خدا کے سامنے کہتے ہیں بے ابھی میرے ماں باپ صدیق کے قربان جائے تیرا یہ بیٹا حسن تیرا بیٹا حسین علی تیرے مشابہ نہیں مجھے قسم ہے اپنے کعبہ کی تیرے بیٹے محمد رسول اللہ کے جگہ اور
یہ سن کے علی غصہ نہیں کرتے تھے، مسکراتے تھے. مسکراتے بھی یتبسموں کے لفظ نہیں ہے، یضحکوا کے دیکھ کہتے ہیں، زیادہ ہنس نہیں. تبسم کہتے ہیں ایسے کرتے، اور دیکھ کہتے مطلب تو دانت ظاہر ہو جاتے ہیں. علی یضحکوا چوکھا ہنستے سب. ہنسو نا ایک بار، تو سمجھ آئے میں شہدائے کربلا کی ایسی بھی محفل ہوتی ہے کہ جس میں علی کے ہنسنے کی بات ہو تو سننے والے بھی ہنس پڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ روئے ہی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو رونا نہیں چاہیے. حسین ابن علی والے نہیں، وعدہ والے. ہاں، لیکن اس پہ میں یہ جھگڑا نہیں کروں گا. ابھی ویڈیو میں نے دیکھی، اس پر بھی چڑھی ہوئی ہے کہ کیا رونا چاہیے، کہ ہنسنا چاہیے، کہ کرنا چاہیے. میں نے کہا خدا کے بندے، رونا آئے اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. کیوں کہ رونا محبت کی نشانی ہے. لیکن رونے کے لیے اشتہار نہ چھاپے جائیں 10 دن پہلے کہ فلانے دن 12 بجے ہمیں رونا آئے گا. یہ رونا جو کنٹرولڈ رونا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ 30 دن پہلے اشتہار چھاپا جائے کہ 3 تاریخ کو 12 بجے میں رونا آئے گا. اس کا مطلب بڑا کنٹرولڈ رونا ہے. یہ مولوی کی تقریر میں بھی 55 منٹ تک نہیں آتا، آخری 5 منٹوں میں آتا ہے. یہ کنٹرولڈ رونا جو ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. باقی رونے کے خلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اگر دل درد میں آئے تو آنکھ سے آنسو یہ اس درد کی گواہی ہے. بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، جب حضرت ابراہیم بن محمد اللہ کے حبیب کے اپنے بیٹے دنیا سے پردہ کیا تو قبر شریف پر دفن کے وقت حضور موجود تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب قبر کے ساتھ تشریف فرما تھے. مٹی تازہ جو نکلی ہوئی تھی کھدائی کے وقت، اس پہ آپ تشریف فرما تھے. آپ کے آنسو مٹی پر محسوس کیے گئے اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں. دیکھو انہوں نے پوچھا، ہماری مشکل حل کر دی. پوچھے یا رسول اللہ، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید رونا بھی منع ہے. عرض کیا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا رو رہا ہوں. عبد الرحمن طلحہ، رونا رحم کی نشانی ہے. اور جسے قرابت داروں پر رحم نہیں آتا، دل کے ٹکڑوں پر رحم نہیں آتا، بچے فوت ہو جائے تو رحم نہیں آتا، اس کا آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا، اس میں تو انسانیت نہیں. اس پر تو اللہ رحم نہیں کرتا جس کو اپنے پر رحم نہیں آتا. قرابت داروں کو درد جو محسوس نہیں کرتا، فرمایا دل درد میں آنکھ سے آنسو بہتے ہیں مگر مومن کبھی شکوہ زبان پر نہیں لاتا. یہی وجہ ہے کہ رسول کافی سے حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جب رسول خدا دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو سیدہ خاتون جنت کو بلایا. خود حضرت اسماء تھی بنت امیس، فرمایا فاطمہ کو بلاؤ. حضرت خاتون جنت حاضر ہوئی. لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یا فاطمہ اذا انا مت. یہ حضرت امام جعفر صادق کی روایت ہے اور اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں. ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں اگر آپ کو پتہ چلے کہ کیا پیش کر رہا ہوں. اذا انا مت لا تحمشی علی وجہا ولا ترخی علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی نائحة. ابھی کچھ دیر بعد میں تم سے کلام کرنا چھوڑ دوں گا. شاید تو مجھے دیکھے تو میں تنفس بھی نہ ہو، سانس بھی نہ لے رہا ہوں. جب ایسا دیکھو مجھے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا، اپنے بال نہ کھولنا، کوئی معاملہ نہ کرنا، اور میرے جسم کے ساتھ میرے قریب کھڑے ہو کر نوحہ نہ کرنا، اور نوحے کے لیے کسی کو خرابی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ نے میری شریعت میں جائز نہیں رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. یعنی یہ میرے لٹریچر کی بات میں نہیں کر رہا، ایرانی لٹریچر کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی ان کی جو حدیث کی کتاب ہے اس سے میں حضرت امام جعفر صادق
جو بیٹے امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے امام حسین علی مقام۔ اس چین کے ساتھ، اس سلسلے کے ساتھ، سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک لطف کی بات جو سامنے آ گئی، لطف اس اعتبار سے کہ حوصلے دیکھو سعیدوں کے۔ جب نامی محرم الحرام کی رات، 10ویں کی رات، نامی کا دن، سب سے رخصت لی آپ نے جناب امام نے، اور حجت تمام کر دی۔ رات میں نے بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا ان کو میری جان سے مسئلہ ہے، تمہاری سے نہیں، میرے بچے بھی چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں، اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ 3 دفعہ بتی کو بند کیا تاکہ ان کے شرم کی وجہ سے لوگ اگر بیٹھے ہوں تو جانا چاہے جا سکے۔ 3 مرتبہ جب شمع آپ نے بجھائی پھر روشن کی تو سب بیٹھے تھے۔ اخیر تسلی کے لیے حبیب ابن مظاہر نے عرض کی، حضور آپ بند کریں یا کھلا رکھیں اس کو، روشنی کو، ہم مدینے سے آئے ہیں صاحب۔ جنہوں نے دغا کی وہ کوفے کے ہیں، مدینے والے کو دغا نہیں آتی۔ ہم نوکر ہیں آپ کے نانا کے، آئے تھے جانوروں کی خدمت کے لیے، آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے، اور جو سواری کے جانور ہیں ان کی خدمت کے لیے، لیکن مرحلہ پیش آیا۔ ہمارا ایمان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہمارے سامنے آپ کا کوئی ایک بال بھی نیکا کرے، ہم مر جائیں گے، پھر یہ وقت آپ پر ارے تو نہیں تھا، ثابت کر دیا۔ اور میں نے رات بھی پتہ نہیں مناوا مارا جہاں میں تقریر کر رہا تھا، میں نے اب آپ نام یاد کرے، میں تو 2 دن کا مسافر ہوں، آپ رکھے یاد، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بندگان خدا آج بھی 80 سال کا وہ بوڑھا صحابی جہاں حضرت امام حسین علی مقام اپنی قبر انور میں علی اکبر کو ساتھ، بیٹے کو لٹائے ہوئے ہیں، حضرت علی اصغر کو ساتھ لٹائے ہوئے ہیں، وہاں سب سے پہلی قبر پہچان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کی ہے، جو گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ اہل بیت پر فدا ہونے والے ہیں۔ محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ اتمام حجت کیا، اس کے بعد کس کو بلایا؟ جلال العیون اٹھا کے دیکھو، منتہى الاعمال اٹھا کے دیکھو، یہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، توجہ ہے؟ عظیمت بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بچے کو اٹھایا، جناب امام نے کہا پانی دے دو، اس کو دے دو، میں نے کہا آج تو پانی وہ رب سے نہیں مانگ رہے، یزید سے کیسے مانگتے ہیں؟ تو کمرہ امتحان میں ہے، سمجھ نہیں آتی؟ آج تو یہ نہیں کہتے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے ربا تو دے دے، کیوں؟ یہ کمرہ امتحان ہے، اور جو امتحان لے رہا ہے اس سے ہیلپ نہیں لے رہے۔ تم نے کیسے سوالی بنا دیا کوفیوں کے سامنے ان کو؟ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا ہمارے بچوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ اسماعیل کی اولاد ہے۔ چھوٹے سے نے پوچھا تھا ابراہیم نے، میں نے تمہیں خواب میں سوا کیا، بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ حالانکہ بچوں کو یہ شعور ہوتا ہے۔ اب بے ایمان لوگ تو نبیوں کا شعور نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں تو نبیوں کے بچوں کے شعور کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، اس میں تو بدعت والی بات کوئی نہیں نا۔ یا کہتے ہو بے ثبوت میاں محمد بخش کے شعروں سے یہ تقریریں کرتے ہیں، میاں محمد بخش کے شعر نہیں پڑھ رہا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی، حالانکہ ابا جی نے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وہ کہتے میں نے خواب دیکھا۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ ابت افعل ما تؤمر، وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا کہ بچہ اتنا سمجھدار ہے تو جان دینے کو تیار، اور دوسرا میرے خواب کو اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ خواب میں مجھے اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بچہ تو نعمان جیسا بھی ہوتا، جیسا ہمارے چولی صدر کا بیٹا ہے۔ مطلب بھوتی بچہ مجھے اگر مثال دینی پڑے تو میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ نعمان کی دوں گا۔ ہونہار بچہ ہے نا، پڑھا لکھا بھی ہے، مسجد کی کمیٹی صدر بھی ہے،
اور جس طرح وہ اپنے باپ سے یہ سب بزرگوں سے برتتا ہے، یہ بھی ہوگا تو اس سے یہ کہے ابا، کیا کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ بھی کہے گا ابا میں شہری ہوں کینیڈا کا، وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کسی کی بھی موت کے بارے میں بات کریں گے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا جواب دے گا؟ لیکن یہ کسی کی بات نہیں، یہ ابراہیم کا خاندان ہے۔ کس ابراہیم کا؟ جس کا نام رب نے ملت ابراہیم کے امام کے طور پر اور قائد کے طور پر رکھا ہے۔ آج بھی تو جب درود بھیجتا ہے اپنے نبی پہ تو نمونہ کس کا رب دیتا ہے؟ درود کیسا؟ کما صلی تعالی ابراہیم۔ ضرورت ہوتی ہے ماڈل دیکھنے کی، درود کو بھی ماڈل کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایسا درود بھیج جیسا تو نے بھیجا ابراہیم پہ، کہو نا سبحان اللہ۔ آپ ملا کے دیکھا کرو نا، اس خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا فنظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ ان کے پوچھنے کے صدقے ان کے جواب کے صدقے۔ کوئی کسی سے کہے کہ مارنا بھی ہو صرف، تو اس سے کہے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں چپیڑے مار رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ رائے میری ٹھیک ہی ہے، کیونکہ آپ کے مارنے سے پہلے ابھی میں سنتا ہوں۔ بڑا سعادت مند بچہ بھی ہوگا تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی امی سے بات کرتا ہوں کہ آپ میری ذبح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کون ذبح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ کریے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور اگلے لفظ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گا، میں کوئی ایڑیا بھی نہیں رگڑوں گا، ہائے وائے بھی نہیں کروں گا، اللہ کے فضل سے مجھے انشاءاللہ من الصابرین۔ حوصلہ دیکھو، اگر اللہ نے چاہا نا آپ دیکھیں گے کہ میں صابروں میں سے ہوں۔ اسی اسماعیل کا بیٹا ہے نا، نسل وہی ہے، اس نسل کے شجرے پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہاں علامہ نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہے مکتب، اور اسی مکتب کی معلمات ہیں، ان کی مائیں بھی ان کی نانیاں بھی۔ فخر آل ابراہیم جو عورت ہو سکتی ہے وہ سیدہ خاتون جنت ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، آل ابراہیم کا فخر ہے۔ سبحان اللہ، پوری ملت کی عورتوں کی سردار ہے۔ 4 عورتیں سردار ہیں ملت کی، عورتوں کو بھی قیادت دی، اور فرمایا عورتوں میں قائد کم ہوئی ہیں لیکن 4 عورتیں پوری انسانیت کی قائد ہیں۔ خواتین بھی ہے وہ بھی سن لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی لیڈر کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں سٹار ان کا جو ہے وہ ان کا لیڈر ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہم سے زیادہ ایمان میں انشاءاللہ استقامت رکھتی ہیں، مگر میرا فرض ہے میں ان کو بتا دوں کہ رسول پاک نے فرمایا 4 عورتیں بنی نوع انسان میں لیڈر ہیں۔ ایک مریم بنت عمران، کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، بڑی شان والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پوری کائنات میں سے چن لیا، اپنی بندگی کے لیے چن لیا، منتخب ہے۔ جیسے ہم رسول پاک کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عورتوں نے مصطفیٰ کی کسے دی ہے؟ استفاء کی شان۔ ان اللہ اصطفاک کے یا مریم، ان اللہ اصطفاک کے
اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اگر کوئی یہ سمجھائے نا کہ تم تو نمبر 2 ہو اسلام کے اندر، تو نہیں، مردوں میں اگر کائنات میں محمد مصطفیٰ ہے، عورتوں میں بھی مصطفیٰ کی شان والی ہے کون؟ سیدہ مریم۔ اس لیے یہ تعلیم ان کو ہونی چاہیے۔ بعد میں چاہے تو سہروردی صاحب، چاہے تو کوئی اور اس کا انگلش ترجمہ کر کے انہیں سمجھائے، یہ آیت ضرور آل عمران سے سنائے کہ محبوبیت کی شان رب نے صرف مردوں کے لیے نہیں رکھی، عورتوں میں بھی شان ہے۔ حضور فرمایا کس کی؟ حضرت مریم کی۔ اور علامہ اقبال نے قلم توڑ دیا اس پر، اسی آیت میں کلام لکھا، کہا مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، ہم عزت کرتے ہیں، وہ ہمیں عزیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی نسبت سے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن 3 نسبتوں سے ہم سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے غلام ہیں۔ اسی لیے دیکھو علامہ اقبال بھی تو ایک شاعر تھے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن کسی پاک کی بات کر کے نا بندہ یہ مقام لے جاتا ہے کہ مسجدوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگوں نے ایران یہ لکھے کبھی مسجدوں میں تو ذکر نہیں ہوتا، لیکن کوئی سیدہ خاتون جنت کی مدح لکھے تو مسجدوں میں۔ عظمت دیکھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں عظمت، کیونکہ عظمت والے کا ذکر کرو تو عظمت مل جاتی ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کیا دختر رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اولین و آخرین کا جو امام ہے جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، ان کی لخت جگر ہے آپ، اس لیے پوری ملت کو عزیز ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور بانوے تاجدار حلتا، حلتا کے تاجدار کون ہیں جی؟ اور صرف بانو نہیں ہے ان کی، یہ بھی سنو، بانوے تاجدار حلتا، تاجدار حلتا جس وجہ سے تاجدار حلتا کہلاتے ہیں، وہ 3 دن کی وہ بھوک ہے جی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والی صورت عطا ہوئی ان کو، اللہ تعالیٰ انسان ہینوں میں نتا لم یکن شیئا مذکورا، جس کا اختتامی کلمات یطعمون الطعام یوفون بالنذر ویخافون یوما شرہ کان مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ، تعریف ہوتی ہے ان کی اور قرآن میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بانو صرف بانو ہونے کی وجہ سے نہیں، ہر عطا کا تاجدار جس وجہ سے بنے ہیں اس میں بھی شریک ہے۔ روٹی پکا کے یہ دیتی تھی، از مولا علی بھوکے نہیں رہے، بھوکی یہ بھی نہیں، اور ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے، شوہر کو بھی رکھ سکتی ہے بھوکا، لیکن بچوں کو کبھی نہیں۔ یہ فطرت کا مسئلہ ہے، فطرت کا مسئلہ ہے، لیکن خاتون جنت کا حوصلہ یہ ہے کہ امام حسن و حسین و سیدہ زینب کو بھی نہیں کھلایا 3 دن تک۔ کیوں؟ کہ قیدی آ گیا، مسافر آ گیا، یتیم آ گیا، انہوں نے کہا اے آل محمد ہم حاجت مند ہیں، تو فرمایا جو پکا ہے اس کو دے، اٹھا کے دے دی 3 دن تک۔ پھر رسول خدا تشریف لائے اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا اے علی والو کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت مولا علی بولے نہیں، فرمایا ان کو دیکھی، یہ حال ہے ہمارا، فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے قرآن کی پوری سورت تمہارے کر کے ہم عظمت رسول کے ہیں پاسبان، پاسبان، ہم چادر بطول کے ہیں پاسبان، پاسبان۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور لطف کیا ہے کہ رب کہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی تو بات ہے ان کے اندر۔ ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے میں مثال دے کر بات نہیں کرتا، صرف نیتوں کے لیے نشاندہی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب تو ان سے پوچھے کہ یہ کھانے تو یتیموں مسکینوں کو کھلا رہے ہو کس لیے کھلا رہے ہو، تو کہتے کیا ہے کہ ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں،
ہمیں پبلک سے اچھی بات بھی نہیں کروانی کہ یہ تو بڑے سخی ہیں. نا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, صرف اللہ کے لوجہ اللہ کروانا. یہ ہے کہ ہمارے سامنے صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. لا نريد منكم جی لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمارا یہ بھی ارادہ نہیں کہ تم سے ہم کوئی اس کے بدلے میں کچھ لیں, اور نہ یہ کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. لیکن ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ تھینک یو کرتے رہتے ہیں. اللہ کے لیے کام کرے اور تھینک یو کے لیے بھی نہیں کرتا, نہ شکوری کے لیے نہ جزا کے لیے. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ. کس کی نیت بتا رہا ہے؟ حضرت خاتون جنت کی, حضرت علی مرتضیٰ کی, کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے, نہ بدلہ مانگتے ہیں, نہ کوئی ان کو یہ ہے کہ ہمیں کوئی تھینکس کہے گا. یہ تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں دوسری نسبت عزیز یہ ہے کہ وہ زوجہ ہے تاجدار حلقہ کی. اور میں علامہ کی اس عقیدے پر ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ آگے لفظ کیا لکھا. کئیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گئے, آپ کے نہیں, اللہ کے فضل سے. آپ تو چاہنے والے لوگ بیٹھے, لیکن میری اس ویڈیو کو بھی سنے گا کوئی تو تڑپے گا اس بات یہ کیا بات ہوگی. تو میں نے کہا ہم داڑھی والے نہیں, یہ علامہ اقبال صاحب ہیں, جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ان فلسفی, فلسفے میں ڈگری کی. لیکن علامہ کہتے ہیں میرے عشق کا نہ جرمنی نے کچھ بگاڑا نہ برطانیہ نے کچھ بگاڑا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, کیوں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا کے دیکھتے ہیں, پھر مولا علی کے گھرانے کو ایسا دیکھتے ہیں. کیسا؟ بانوے تاجدارے حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. مرتضیٰ کہو سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ حسن مجتبیٰ. مجتبیٰ مصطفیٰ ہوتا ہے, مصطفیٰ مجتبیٰ ہوتا ہے, جو مصطفیٰ مجتبیٰ ہوتا ہے وہی مرتضیٰ ہوتا ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. وہی القاب رکھے, علی کو مرتضیٰ کہتے, کہو سبحان اللہ. آپ کے بیٹے حسن کو مجتبیٰ کہتے ہیں. مجتبیٰ میں قرآن کا لفظ ہے, اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, یہ قرآن کا لفظ ہے. اللہ من ارتضیٰ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. ان اللہ اصطفیٰ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. یہ قرآنی ٹائٹل ہے, یہ اپنی طرف سے جوڑے ہوئے نہیں ہے. ہمیوں کو وام ہوتا ہے کہ شاید یہ اپنی ترتیب بناتے ہیں, اپنی بنتی تو کم کی بگڑ چکی ہوتی. جس کی رب بنائے اس کی کوئی نہیں بگاڑ سکتا. یہ ہے خطابات ان کے. کیا کہنے. تیسری بات کہ مادر مرکز پرکار عشق. پرکار جب چلتی ہے, یہ جیومیٹری وغیرہ میں تو پڑھے ہی نہیں, آپ پڑھے ہوئے ہیں, تو مرکز پرکار عشق جہاں دائرہ کھینچتی ہے پرکار, اس کا سینٹر جو ہوتا ہے, اس کا مین نقطہ اس کا سینٹر ہے, جہاں سے دائرہ, اور دائرہ جب کھینچا جاتا ہے اس کے ارد گرد, تو دائرے سے ہر سمت برابر ہوتی ہے, اور اس کا سینٹر مرکز کہلاتا ہے. فرمایا عشق کی جب پرکار چلی, عشق بنانے والے نے جب پرکار عشق چلائی, تو اس کا سینٹر کب ہوا ہے تو حسین ابن علی کو. مادر مرکز پرکار عشق, مادر قافلہ سالار اور مزرعہ تسلیم را حاصل بطور, مادرہ را اسوہ کامل بطور. علامہ کہتے ہیں کہ رب
نے فرمایا کہ سب لوگ میرے حبیب کی پیروی کرو، تو عورتیں کیا بولتی ہیں؟ تیرے حبیب تو مرد ہیں، تکڑے ہیں، مرد ہیں، رجل ہیں، کیونکہ اللہ فرمایا سارے نبی مرد ہی بھیجے میں نے. تو عورتیں فطرتاً نازک اور کمزور ہوتی ہیں، مرد کے برابر جسمانی ساخت میں نہیں ہوتی. تو فرمایا مادر اسوہ کامل بطول، یہ بڑی باریکی کی نگاہ گئی علامہ کی، اور یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. حضرت خاتون جنت کو جب سکھاتے تھے نا حضور مشقت کی بات، تو یہ لفظ بولتے تھے، اس کی طرف علامہ نے اشارہ کیا. کیا کہ میری امت کی بیٹیاں یہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا قوی بنایا، آپ ہمارے رہبر ہو، ہم آپ کی طرح مشقت کی محنت کیسے کریں؟ فرمایا فاطمہ تم میری امت کی بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ تیرا ہوگا. سبحان اللہ. تم عورت ہو، نازک ہو، اس کے باوجود مشقت کیا کر. کیوں؟ کل میری امت کی بیٹیاں اگر تھکے گھر کے کام سے بھی تو فاطمہ تو زہرا کے نمونہ ہے. ان کو صبر کرنا پڑے جو حضور وصیت فرما رہے حضرت فاطمہ الزہرا کو. ابھی میں نے عبارت پڑھی آپ کے سامنے، ایسا نہ کرنا. اور نہیں کیا آپ نے، بالکل نہیں کیا. آپ سے کہا بھی کیا، لوگ آئے، عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا تو رحمت للعالمین پردہ کر گئے، تو بہت بڑا کلام کہو اس پر. افصح العرب والعجم کی بیٹی ہو، کچھ بولو. آپ نے کہا صحبت علیہ مصائب اللہ واللہ، صحبت علیہ میں سیرنا لیا لیا. مصیبت کوئی محسوس کر سکتا ہے میری جگہ کہ میری تو ماں بھی نہیں، میرا بھائی ہے نہیں، زندہ کوئی رہا نہیں، بہنیں چلی گئی، خالہ میری کوئی نہیں، پھوپھی میری کوئی نہیں، باپ ایک رشتہ تھا وہ بھی گئے. فرماتی ہیں اتنی مصیبت مجھ پہ پڑی رسول اللہ کے جانے سے کہ اگر دوپہر کے سورج پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتا. لیکن کچھ بولو، مرثیہ بولو، اللہ پر کچھ بات کرو کہ یہ کیا ہمارے سے فیصلہ ہوا. فرمایا بولتی اس لیے نہیں کہ بڑے صبر والے سید الصابرین کی بیٹی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایسا مت کرنا، اور جو کچھ مجھے فرما گئے ان کا تعلق مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے جذبے کا اظہار کروں. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. عظیم تر خاندان ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی عظیم ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. جان ثابت کی جتنی شان ان کی بیان ہو رہی ہے اور جتنا مقام ان کا کہ ان کی محبت رب کی محبت ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے. تو یہ سنتے سنتے نا بعض لوگ جن کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت سے نانا یہ عہدے دے رہے تھے. میرے سامنے باقاعدہ ایک منکر نے یہ بات کہی، میں نے اس کو جواب بھی یہی دیا. میں نے کہا اس لیے کہ جب ان کا امتحان شروع ہونا تھا تو نانا جان دنیا میں ان کی داد کے لیے اس وقت حیات ظاہرہ کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے. سب داد پہلے دے چکے ان کو. اس داد کے جواب میں ان کو اپنے ڈیوٹی بتانی تھی، بتا گئے. اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ بیٹوں کی تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا، نوازوں کی تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا. شاید فطری محبت تھی رسول اللہ کی اس لیے اتنی بڑی شانیں بیان کر گئے. فرمایا نہیں، فطری محبت لازمن تھی اور ہے، لیکن یاد رکھو فطری سے آگے بات گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ فرمائیں حضرت ابو ذر غفاری، اور آخری بات وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کہاں کھڑے تھے؟ کہاں کھڑے تھے دوستو؟ کعبہ شریف کے دروازے پر اس طرح ہاتھ رکھا ہوا کعبہ شریف کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو مخاطب کیا کعبے کے اندر، اور فرمایا لوگو ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں میں ابو ذر ہوں، محمد رسول اللہ کا صحابی، میں ہوں ابو ذر، پہچان لو مجھے. یہ طریقہ ہوتا ہے حدیث بیان کرنے کا.
بندہ پہچان پہلے اپنی بتاتا ہے، ایسے منہ چھپا کے تھوڑی کرتے ہیں سبحان اللہ تو اتنی سی زبان سے نکال کے اس طرح میں نے کہا پہلے کلی کر کے اپنی حالت دیکھ۔ ورس نمبر 35 میں نے کہا آج کے دن سنسوڈائن کی تھی، دانت تیرے ایسے لگ رہے، من عرفنی وقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے اس کو پہلے ہی پتا ہے میں کون ہوں، نہیں پہچانتا تو پہچان لے میں ابو سے ہوں، محمد رسول اللہ کا فیض یافتہ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے کہا ان مسیر اہل بیتی کسفینۃ نوح، لوگوں میرے اہل بیت کو خالی نہ سمجھنا، میری اہل بیت کی مثال تو سفینہ نوح کی مثال، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ جو ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے ہٹا منہ پھیر گیا، اعراض کر گیا اہل بیت سے، وہ جس طرح قوم نوح غرق ہوئی تھی اس طرح غرق ہو گیا، اور میری اہل بیت قیامت تک تمہارے لیے سفینہ نوح کی مثال۔ آپ لوگوں کا محبت کرنا یہ آپ کے شعور، محبت کے شعور کی نشانی ہے، اور اس کو دنیا پر معمول نہ کرو، نہ رسم ہے نہ یہ کلچر ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کے فضل سے حسین پاک سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، اور دین میں ہمارے رہبر ہیں، اور انہوں نے جو کام کیا قیامت تک ہم ان کے ممنون ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر۔ خدا کی قسم میں نے بڑی دنیا کا خراج امام پاک کی بارگاہ میں جانتا ہوں، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس اتنا کہ میں تقریب بات میں سے بات نکلتی ہے، لیکن زندگی پر بائیوگرافی نیلسن منڈیلا کی مشہور ترین ان کی بائیوگرافی ہے، ہمارے ملک میں محسن فارانی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے پاکستان میں اردو کے اندر، انہوں نے خود اپنی کتاب لکھی، کہتے 28 سال میں نے جیل بھگتی، جس کوٹھڑی میں نیلسن منڈیلا رہے ہیں آئیلینڈ پر وہاں ساؤتھ افریقہ میں، اس کوٹھڑی میں بھی آ کر گیا ہے، باقاعدہ طور پر اس کوٹھڑی میں بھی گیا جہاں پہ نیلسن منڈیلا نے قید کاٹی قلعے کے اندر۔ نیلسن منڈیلا کہتے 14 سال جب میں قید کاٹ چکا تو میرے سینے میں پانی بھر گیا اور مجھے دق ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، اور اتنی شدید تکلیف تھی کہ ایک رات میرا سانس بند ہونے لگا تو میرا حوصلہ جواب دے گیا، میں نے کہا کہ مر جاؤں گا اندر ہی، اور بات کوئی سن نہیں رہا، تو صبح کو میں اگر زندہ رہا تو معاہدہ کر لوں گا، میری جان بچے پھر میں جدوجہد شروع کروں گا دوبارہ۔ یہ ان کی اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے، تو کہتے ہیں اس طرح میں سسک رہا تھا جیل کے اندر، اور سیدھا بھاری تھا، پانی بہت جمع ہو گیا تھا، تو میرا جذبہ وہ استقامت والی بات آزادی کے لیے جو میں کر رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا جذبہ، تو وہ کھڑکی، یہ بات جو میں آئیلینڈ پر گیا اور وہ دیکھا میں نے جا کے، وہ اس وجہ سے میں نے دیکھا تھا، ساؤتھ افریقہ کا دورہ بھی میں کر کے آیا ہوں، کہنے لگے کہ اس کے میرے دائیں طرف جو کھڑکی ہے اس کھڑکی کے اندر مجھے ایک آواز محسوس ہوئی کہ مجھے نام لے کر ایک بندہ پکارتا، میری بات سنو۔ کہتے میں کان لگایا، میں نے کہا ہاں بتا اس وقت رات کے اس سناٹے میں تو کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ کہا پہلے بات سن پھر بتاؤں گا کون ہوں۔ میں نے کہا تو ہمت ہار رہا ہے اور انسانیت کی آزادی کے لیے 14 سال تو نے گزارے، تجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تو مر جائے گا دکھ کے ساتھ؟ تو دکھ سے نہیں مرے گا، تیری تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ ٹی بی تیری جان لے لے، تو آزادی دلائے گا، تب تک نہیں مرے گا جب تک افریقہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ مجھے جب کہا تو میں نے کہا کہ میرے جسم میں رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے اور جسم کے اندر بجلیاں کھول گئی، اتنے یقین سے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ مہربان میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کون ہیں؟ کچھ جن ہیں، روح ہیں، کیا چیز ہے آپ کہ آواز دیتے مجھے؟ تو کہنے لگے یہ بات اگر تیری تلاش میں رہے اور تو اس پر عمل کر سکے
کہ تم غلاموں کو آزادی دلا سکو تو میری روح ہر اس بندے کے پاس آتی ہے جو انسانیت کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے. اور سن لے میں کون ہوں, میں کربلا سے آیا ہوں, مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں. بس میں اس پر حوالے دیتا رہتا ان مولویوں کو منانے کے لیے. جب میں تھرڈ پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اس بندے کی جس نے 28 سال جیل کاٹی, اور منڈیلا اس کے آگے لکھتا ہے کہ میرے یہ نصیب کہ کربلا معلّہ سے ان کی روح متوجہ ہو جائے. میرے دل میں بجلیاں کود گئیں اور میرے دماغ میں وہ قوت پیدا ہوئی کہ اب تسلی ہو گئی کہ نبی کا بیٹا جب مجھے کہہ رہا ہے کہ آزادی کے بغیر میں مر نہیں سکتا, تو مجھے یقین کامل ہو گیا. صبح نہ میری تکلیف تھی اور نہ میرے دل کے اندر کوئی سستی تھی. اور بالآخر انہوں نے پھر اس پر تکمیل جب لفظ کی ہے تو یہ کی ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی. جہاں میری جدوجہد کا تعلق ہے وہاں میرے ٹوٹتے حوصلوں کو قائم کرنے میں حسین ابن علی کی نصیحت کا تعلق. دنیا والوں, یہ زندہ حقیقت ہے. آج بھی آزادی کے جتنے متوالے ہیں پوری دنیا میں, وہ امام حسین علی مقام کو اپنا لیڈر قائد سمجھتے ہیں. دنیا میں جہاں انسانیت کے لیے, انسانی عظمت کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں, ان کے سامنے حوالہ آتا ہے. انسانی حقوق کے بڑے بڑے چیمپئن لوگ بنے پھرتے ہیں. انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن اور سردار امام حسین علی مقام ہے, جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو, چاہے وہ کتنے بھی تقدس کے پردوں میں لوگ لانے کی کوشش کریں, سب سے پہلے اس کا چہرہ بے نقاب کیا اور اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور ہمیں کوئی افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ دنیا نے خراج نہیں دیا. خدا کی قسم, کوئی عیسائی ہو, کوئی یہودی ہو اور کوئی تیریہ ہو, جوش بادی جیسا بندہ جو کہتا ہے میں تو رب سے بھی کلام کر لیتا ہوں, مطلب ہر طرح کی بات کرتا ہوں, لیکن اس نے بھی کہا کہ جملہ بولا, اس نے کہا موت مارتی ہے بندوں کو. مجھے جوش بادی کی میں نے کتاب خریدی مستقل, حالانکہ بڑا رند آدمی تھا, لیکن بخدا اس کی کتاب اتنی موٹی ہے اور اس زمانے میں پیسے بھی میرے پاس نہیں ہوتے تھے, میں نے کچھ 600-700 بھر کے لی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس پوری کتاب کی قیمت صرف ایک سطر ہے. اس نے لکھا دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کو موت نے مارا, مگر حسین وہ بہادر ہے کہ جب موت نے ٹکر لی تو موت ماری حسین کے سامنے, حسین زندہ ہو. میں نے اور کسی کتاب میں یہ لفظ نہیں لکھا کہ حسین لڑے موت کے ساتھ. جب پنجہ لڑایا تو سب بہادروں کا زندگی کا پنجہ موت نے مروڑا, مگر حسین وہ بہادر ہے جس نے موت کا پنجہ مروڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ہمیں فلسفہ حسینی اور حق اور صداقت پر خود چلنے کی اور اس کے لیے جہد کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنگت, رفاقت, ان کے قدموں میں ان کے خاطر راہ کو ہمیں اپنا شعبہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.